کنواں سن رہا ہے۔ صدیوں پہلے کی بات ہے جب شام ڈلتے ہی بستیوں کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے اور مسافر سورج کے غروب ہونے سے پہلے پناہ ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک قدیم تجارتی راستہ ہوا کرتا تھا جو پہاڑوں، ویران میدانوں اور گھنے درختوں کے بیچ سے گزرتا تھا۔ اس راستے پر سفر کرنے والے قافلے ایک خاص جگہ پر ضرور رکتے تھے کیونکہ وہاں ایک پرانا کنواں موجود تھا جس کا پانی غیر معمولی طور پر ٹھنڈا اور میٹھا سمجھا جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ کنواں وقت سے پہلے کا ہے، شاید اس وقت سے بھی جب اس زمین پر باقاعدہ آبادیاں وجود میں نہیں آئی تھی۔ بوڑھے مسافر دعویٰ کرتے تھے کہ رات کے وقت اس کنویں کے پاس رکنا خطرناک ہے کیونکہ اندھیرے میں پانی سے سرگوشیوں کی آوازیں آتی ہیں، لیکن نوجوان ان باتوں کو محض وہم سمجھتے تھے۔ اسی راستے پر ایک دن ایک نوجوان مسافر قافلے سے بچھڑ گیا۔ اس کا نام حارث تھا، جو علم حاصل کرنے کے نیت سے دور دراز علاقوں کا سفر کر رہا تھا۔ سورج غروب ہونے ہی والا تھا اور اسے مجبوری میں اسی کنویں کے قریب پڑاؤ ڈالنا پڑا، حالانکہ اس کے دل میں عجیب سا خوف اترنے لگا تھا۔ حارث نے اپنا مختصر سا سامان کنویں سے کچھ فاصلے پر رکھا اور آگ جلانے کی کوشش کی، مگر ہوا عجیب طرح سے خاموش تھی، جیسے سانس تک روکے بیٹھی ہے۔ جب اس نے کنویں کی طرف دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ پانی کی سطح بالکل ساکن نہیں بلکہ ہلکی سی جبنش ہے، جیسے کوئی نیچے سانس لے رہا ہو۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ محض تھکن اور اندھیرے کا اثر ہے، مگر جیسے ہی رات گہری ہوئی فضا میں نمی بڑھنے لگی اور درختوں کے سائے لمبے ہو کر اس کی طرف جھکنے لگے۔ اچانک اسے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس راستے پر اس وقت کوئی نہیں آتا۔ آواز کنویں کی سمت سے تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے چراغ اٹھایا اور آہستہ آہستہ کنویں کے قریب گیا۔ پانی کے اندر اسے اپنا عکس نظر آیا، مگر وہ عکس اس کی حرکتوں کی نقل نہیں کر رہا تھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ حارث پیچھے ہٹ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس لمحے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ بزرگوں کی باتیں شاید بے بنیاد نہیں تھی اور یہ جگہ واقعی عام نہیں۔ حارث نے فیصلہ کیا کہ وہ رات یہیں نہیں گزارے گا، مگر اندھیرا اس قدر گہرا ہو چکا تھا کہ راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جیسے اس نے مرنے کی کوشش کی، اس کے کانوں میں کسی نے آہستہ سے اس کا نام پکارا۔ آواز پانی کی گہرائی سے آ رہی تھی، بھاری اور ٹوٹی ہوئی مگر صاف۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، مگر آواز رکنے کی بجائے قریب آتی محسوس ہوئی۔ کنویں کے کنارے سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اٹھا، جس کے ساتھ سڑے ہوئے پتے اور نمی کی بو شامل تھی۔ حارث کو یوں لگا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے نرم ہو رہی ہو۔ اسے پرانی داستانیں یاد آ گئیں جن میں کہا جاتا تھا کہ کچھ مقامات وقت کو قید کر لیتے ہیں اور جو وہاں رک جائے وہ کبھی پورا واپس نہیں آتا۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور دوڑنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم جیسے جکڑ گئے ہوں۔ اس نے دیکھا کہ کنویں کے اندر سے ایک سایہ ابھر رہا ہے، انسانی شکل کا، مگر آنکھوں کی جگہ خالی اندھیرا تھا۔ سایہ پانی سے باہر آیا، مگر پانی ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ یہ منظر عقل سے بالاتر تھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ بولنے لگا، مگر اس کے ہونٹ حرکت نہیں کر رہے تھے۔ آواز براہ راست حارث کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ اس زمین کا پرانا نگہبان ہے، ایک ایسا وجود جو تب سے قید ہے جب انسانوں نے پہلی بار اس کنویں سے پانی نکالا تھا۔ ہر صدی میں کوئی نہ کوئی یہاں آتا ہے اور جو اس کی آواز سن لیتا ہے وہ اس کہانی کا حصہ بن جاتا ہے۔ حارث کی سانس تیز ہو چکی تھی، وہ چیخنا چاہتا تھا مگر آواز اس کے گلے میں ہی رہ گئی۔ سایہ اس کے قریب آیا اور حارث نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس کی دنیا دھندلی ہو رہی ہے۔ اسے اپنے ماضی کے مناظر نظر آنے لگے، بچپن، ماں کی آواز اور وہ لمحہ جب اس نے گھر چھوڑا تھا۔ سایہ ہنسنے لگا، ایک ایسی ہنسی جو خوشی سے کھالی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ کنواں صرف پانی نہیں دیتا بلکہ یادیں بھی لیتا ہے۔ حارث کو یوں لگا جیسے کہ اس کے سینے سے کچھ کھینچ رہا ہو، کوئی ایسی چیز جو نظر نہیں آتی مگر وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ اچانک دور سے اذان کی مدھم آواز ابھری، شاید کسی بستی سے جو ہوا کے ذریعے یہاں تک پہنچی تھی۔ اس آواز نے لمحہ بھر کے لیے سائی کو روک دیا۔ حارث نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پوری قوت سے پیچھے ہٹا۔ اس کا قدم آزاد ہو گیا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گر پڑا۔ جب اس نے دوبارہ سر اٹھایا تو
سایہ کنویں کے اندر واپس جا رہا تھا، جیسے روشنی سے خوف زدہ ہو، مگر جاتے جاتے اس نے ایک آخری بات کہی کہ یہ راستہ حارث کو دوبارہ یہاں لائے گا، چاہے جسم آئے یا صرف یادیں۔ رات آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی اور مشرق میں ہلکی سی روشنی نمودار ہوئی۔ حارث نے بغیر پیچھے دیکھے اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ جب وہ اگلی بستی پہنچا تو لوگ اسے دیکھ کر چونک گئے، کیونکہ اس کے بال ایک ہی رات میں سفید ہو چکے تھے۔ اس نے کنویں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، مگر اس کے خوابوں میں اب بھی پانی کی سرگوشیاں آتی تھیں۔ وقت گزرتا گیا اور حارث نے سفر ترک کر کے ایک معمولی سی زندگی اختیار کر لی، مگر اس کے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے بدل چکا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا اسے پانی کی آوازیں سنائی دیتی، چاہے سامنے کوئی دریا ہو یا محض خالی برتن۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ اکثر رات کو جاگ کر کسی اندیکھی چیزیں سے باتیں کرتا ہے۔ برسوں بعد جب وہ بوڑھا ہو چکا تھا، ایک نوجوان مسافر اس کے پاس آیا اور اسی قدیم راستے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ حارث کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نوجوان کو روکنے کی کوشش کی، مگر اس کی باتیں ادھوری رہ گئی۔ اس رات حارث کی موت واقع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ آخر کار کسی وعدے کو پورا کر چکا ہو۔ چند دن بعد وہ نوجوان اسی راستے پر سفر کرتے ہوئے اس پرانے کنویں تک جا پہنچا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور ہوا غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ کنویں کے پانی میں اسے اپنا عکس نظر آیا، جو آہستہ آہستہ مسکرانے لگا۔ اس نے بزرگوں کی باتیں یاد کی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ کنواں پھر سے اپنی کہانی آگے بڑھانے کے لیے تیار تھا، اور وقت ایک بار پھر اپنے ہی دائرے میں قید ہونے لگا۔